کسی ایسے انسان سے نو کانٹیکٹ کیوں کرنا چاہیے جو کہ آپ کے آگے ہاتھ جوڑ رہا ہے اور آپ کو کہہ رہا ہے کہ میری زندگی سے تم چلے جاؤ, مجھے تم چاہیے ہی نہیں ہو, تم نے میری زندگی کو برباد کر دیا ہے, تم نے تو مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا اور بس تم اب میری زندگی. کسی ایسے انسان سے نو کانٹیکٹ کیوں کرنا چاہیے جو انسان آپ کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہو کہ تم مجھ سے رابطہ مت کرو, وہ آپ کو بلاک کر دے, وہ ہر جگہ سے آپ کو نکال دے, اسنیپ چیٹ سے, انسٹاگرام سے, فیس بک سے, ایون آپ کو اپنی زندگی سے نکال دے, لائک آپ پہ پولیس کیس فائل کر دے, آپ کو کہے کہ بس تم میری جان اب چھوڑ دو, مجھے تمہارے ساتھ رہنے نہیں ہے اور مجھے کبھی تم سے پیار تھا ہی نہیں. تو وہاں پہ نو کانٹیکٹ ایک بہترین اسٹریٹجی کیوں ہوتی ہے, اس کی طاقت کیا ہے, اس کی پاور کیا ہے, وہی آج اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا. سب سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ کس سٹیج سے دوسرا انسان گزرتا ہے اور وہ اس لیول تک پہنچتا ہے کہ اس نے آپ کے ساتھ نہیں رہنا. سب سے پہلے تو وہ دھمکی دے کر دیکھتا ہے, وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نے تمہارے ساتھ نہیں رہنا, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لیو ود یو. وہ یہ ٹیسٹر پھینکتا ہے, یہ ٹیسٹر اس لیے پھینکتا ہے سو دیٹ کہ وہ چیک کر سکے کہ آپ کا اس پہ رسپانس کیا ہوگا, اور 99% آف دا ٹائمس ہمارا اس پہ رسپانس یہ ہوتا ہے کہ کیا ہو گیا ہے, آئی لو یو سو مچ, آئی ایم ریڈی ٹو فکس ایوری تھنگ, اور مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے, میں تم سے معافی مانگتا ہوں, پلیز نہ جاؤ مجھے چھوڑ کے. کیونکہ آپ پینک ہو جاتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ سب کچھ تو ٹھیک چلا تھا تو اس نے اتنی بڑی بات کیسے کر دی, تو آپ پینک کرتے ہیں اور آپ دوسرے انسان کے مطابق ایڈجسٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہاں پہ دوسرے انسان کو لگتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے, اٹس ویری ایزی کہ میں اس کو یہ کہہ دوں کہ میں نے تمہارے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے. پھر دوسری اسٹیج آتی ہے, وہ انسان اب صرف یہ نہیں کہتا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا, وہ انسان پھر کوئی ساتھ ایکشن بھی لیتا ہے, وہ انسان آپ کو بلاک بھی کرتا ہے, وہ انسان آپ کو شاؤٹ کر کے بھی کہتا ہے, وہ انسان کو پولیس کیس بھی فائل کر دیتا ہے. تو وہ ہر ممکن کوشش کرتا ہے آپ کو یہ شو کروانے کی کہ جیسے کہ آپ اس کے لیے میٹر نہیں کرتے. اور تیسری اسٹیج یہ آتی ہے کہ جب بار بار آپ نو کانٹیکٹ کو وائلیٹ کر رہے ہوں تو دوسرا انسان اور زیادہ دور جانا سٹارٹ ہو جاتا ہے, کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے پہلے اس نے 2 دن مجھے اگنور کیا تھا, اس کے بعد بھی آ گیا تھا, پھر 4 دن اگنور کیا, اس کے بعد بھی آ گیا. تو اکثر ویسے لوگ 2 دن بھی اگنور نہیں کرتے, 4 دن بھی اگنور نہیں کرتے, وہ تو کانٹیکٹ رکھتے ہیں. بٹ یہاں پہ اس کو لگتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے پہلے 2 دن کے بعد بھی آ گیا, 4 دن کے بعد بھی آ گیا, 6 دن کے بعد بھی آ سکتا ہے, 8 دن کے بعد بھی آ سکتا ہے, تو اس کی کوئی ورتھ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ تو بار بار آتا رہے گا. تو میرے پاس جو لوگ آتے ہیں, کلائنٹس آتے ہیں, وہ مجھے جب اپنی چیٹس دکھاتے ہیں سو میں ان کی چیٹس دیکھتا ہوں تو ان کا بریک اپ کوئی 1 ہفتہ پہلے ہوا ہوتا ہے, اور وہ ہر روز کے 50 میسیج دوسرے انسان کو کر رہے ہوتے ہیں, یہ سوچ کے کہ شاید یہ والا میسیج رشتے کو فکس کر دے گا, شاید یہ میسیج فکس کر دے گا, شاید اس سے دوسرے انسان کو ریئلائز ہو جائے. تو وہاں پہ یاد رکھیے کہ آپ کی بات وہاں پہ دوسرے انسان کو ریئلائز نہیں کرواتی کہ دوسرے انسان نے غلطی کی ہے. وہاں پہ اور زیادہ بلکہ دوسرا انسان پکا ہو جاتا ہے, وہ اور زیادہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ یہ بیہیویئر اپنا سٹارٹ کرتا ہے, اور زیادہ وہ آپ کو یہ فیل کروا دیتا ہے کہ جیسے کہ آپ اس کے لیے ایگزسٹ کرتے ہی نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ اس کو لگتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی انسان مجھے میسج کر رہا ہے تو بعد میں بھی میسج کرتا رہے گا, تو اس کو بریک اپ فیل ہی نہیں ہوتا. اس کو بریک اپ فیل ہی نہیں ہوتا. کیوں فیل ہوگا اس کو بریک اپ؟ آپ تو اس کو ہر روز میسیجز کر رہے ہیں, اس کی زندگی سے تو آپ نہیں گئے, اس کی زندگی سے تو آپ گئے ہی نہیں ہیں نا. آپ تو اس کے لیے 24/7 بلکہ پہلے سے زیادہ اویلیبل ہیں, پہلے سے زیادہ اس کو ٹینشن مل رہی ہے. پہلے اس کو اتنی ٹینشن نہیں مل رہی تھی, اب اور زیادہ مل رہی ہے. تو یہ چیز تو اس کو سوٹ کرے گی, یہ چیز تو بہت زیادہ سوٹ کرے گی اس کو. وہ کہے گا کہ اچھا ٹھیک ہے یہی چیز ٹھیک ہے, یہ تو مجھے سوٹ کر رہی ہے. بلکہ پہلے تو یہ انسان مجھ سے اتنی زیادہ بات نہیں کرتا تھا, اور اب میری پاور بھی انکریز ہو گئی ہے, میری ورتھ بھی بڑھ گئی ہے, مجھے منایا بھی جا رہا ہے, مجھے ٹینشن بھی مل رہی ہے, تو لیٹس ڈریگ دس. تو وہ ڈریگ کرتا ہے, اس کو آپ کی اچھی چیزیں بھی یاد نہیں آ رہی ہوتی ہیں, وہ تو آپ کو مس ہی نہیں کر رہا ہوتا نا, کیونکہ آپ تو وہیں پہ ہوتے ہیں, آپ تو بلکہ اور زیادہ اس سے پیار کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ کیوں مس کرے گا؟ مس تو آپ کر رہے ہوتے ہیں, آپ کی جان پہ بن جاتی ہے. آپ کہتے ہیں کہ بھائی یہ کیا ہو گیا, آپ کو ڈوپامین نہیں مل رہا ہوتا, آپ کو ویلیڈیشن نہیں مل رہی ہوتی, آپ کے سارے کام رک جاتے ہیں, آپ اپنے سارے کام چھوڑ دیں. یعنی جس انسان کے ساتھ اس کو پیار ہوتا ہے نا, اب آپ وہ انسان بھی نہیں رہتے, اب آپ وہ انسان بھی نہیں رہتے, اب آپ وہ انسان رہتے ہی نہیں. یعنی اب کیا ہوتا ہے کہ اب اس کو لگتا ہے کہ یار یہ تو اپنے سارے کام بھی چھوڑ کے بیٹھ گیا, اب یہ تو اب مجھے منانے کے اوپر ہی آ گیا ہے. تو یہ کس انسان سے میں نے پیار کر لیا تھا, یہ کس انسان کے ساتھ میں زندگی گزارا تھا کہ جو کہ اتنی بات کے بعد جو ہے وہ اپنا کام دھندا ہی چھوڑ دے, جو کہ جاب پہ جانا چھوڑ دے, جو کہ
بزنس کے اوپر توجہ نہ دے, جو کہ اپنے دوستوں سے ملنا من کر دے, تو اس کو لگتا ہے کہ جیسے آپ کی زندگی بہت زیادہ اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. جب اس کو یہ فیل ہونا اسٹارٹ ہو جاتا ہے تو وہ پھر آپ کی قدر نہیں کرتا. حالانکہ ہونا اس کا اپوزٹ چاہیے کہ اگر دوسرے انسان کو لگے کہ اچھا آپ اس کے بغیر نہیں رہ سکتے, یا آپ کے لیے تمام کل کائنات دوسرا پرسن ہی ہے, تو اس کو قدر کرنی چاہیے آپ کی. مگر دوسرا انسان پھر آپ کی قدر نہیں کرتا. دوسرا انسان پھر یہ سوچتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے, اس کی تو اتنی ورتھ ہی نہیں ہے, یعنی اس کی کو اپنی زندگی ہے ہی نہیں ہے, تو میرے مطابق ایڈجسٹ ہو رہا ہے. تو جب میرے مطابق یہ انسان ایڈجسٹ ہو رہا ہے تو کیوں مجھے کوئی ایفرٹ پٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کوئی ورتھ ہی نہیں ہے, اس کے پاس تو کوئی اور آپشن ہے ہی نہیں. یعنی میری ورتھ ہی اتنی زیادہ ہے کہ یہ انسان میرے بغیر رہ ہی نہیں پا رہا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میری ورتھ اتنی زیادہ ہے تو مجھے پھر اس انسان کے علاوہ کسی اور انسان کی توجہ بھی مل سکتی ہے, کوئی اور انسان بھی میری قدر کر سکتا ہے, اور میں تو ہوں ہی اسپیشل انسان. تو پھر دوسرا انسان اور زیادہ آپ کے ساتھ ایسا بیہیو کرتا ہے. نوسٹیلجیا آپ ہٹ ہونے کا موقع ہی نہیں دیتے. یاد رکھیے کہ جب کوئی کسی دوسرے انسان کی ڈیتھ ہوتی ہے تو ہم, اس نے چاہے ہمارے ساتھ جتنا مرضی برا کیوں نہ کیا ہو, ہم اس کی اچھی چیزوں کو یاد رکھتے ہیں. ہم اس کی اچھی چیزوں کو یاد رکھتے ہیں. کیوں یاد رکھتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے برین کو اس طرح سے ڈیزائن کیا ہوا ہے, ہمارے مائنڈ میں سوچیں اس طرح سے آتی ہیں کہ جب بھی کوئی دوسرا انسان ہمارے پاس نہیں ہوگا تو ہمیں یوں محسوس ہوگا کہ جیسے کہ اب یہ انسان بے ضرر ہے, اب یہ انسان کچھ غلط نہیں کر سکتا, اور ہم پھر اس کی اچھی چیزوں کو یاد کرنا اسٹارٹ کرتے ہیں, کیونکہ ہمارا مائنڈ پھر ایک بگر پکچر کو دیکھتا ہے, ایک بگر پکچر کو دیکھتا ہے. تو یہاں پہ کیا ہے, یہاں پہ اب یہ ہے کہ جب آپ دوسرے انسان کے لیے اویلیبل رہتے ہیں تو آپ دوسرے کو نوسٹیلجیا اس کا ہٹ ہی نہیں ہو رہا, اس کو نوسٹیلجک میموریز ہی نہیں آ رہی, وہ سوچ ہی نہیں رہا آپ کی اچھی چیزوں کو, تو وہ صرف بری چیزوں کو, اور اس کو پھر اریٹیشن بھی ہونا اسٹارٹ ہو جاتی ہے, اس کو فرسٹریشن ہوتی ہے, وہ آپ کی مزید ڈس رسپیکٹ کرتا ہے, اور اس چکر میں آپ دوسرے انسان کو الاؤ کر دیتے ہیں کہ وہ آپ کی ڈس رسپیکٹ کرے. پھر ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو جاتا ہے, پھر اس کو لگتا ہے کہ اچھا وہ آپ سے اس طرح سے بات کر سکتا ہے, وہ آپ سے اس طرح سے بات کر سکتا ہے, اس کو پھر یہ لگتا ہے, اور پھر وہاں پہ ایشو کریٹ ہونا سٹارٹ ہوتا ہے, اور وہاں پہ پھر دوسرے انسان کو لگتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے بھائی, میں نے تو اب اس کے پاس نہیں, اور پھر وہ آپ کو بلاک کر دیتا ہے, آپ کو بلاک کر دیتا ہے, اور پھر اس طرح سے بلاک کرتا ہے کہ پھر وہ آپ کے لیے اتنا ہارڈ ٹو گیٹ ہو جاتا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ اچھا اس نے گھاٹے کا سودا کیا اس انسان کے ساتھ ریلیشن شپ میں آ کے, کیونکہ اس کی ویلیو بہت زیادہ ہے. تو نو کانٹیکٹ نہ صرف آپ کو ہیل کرتا ہے, نو کانٹیکٹ 30 days کا میں ریکمینڈ کرتا ہوں. نو کانٹیکٹ نہ صرف آپ کو ہیل کرتا ہے, آپ کو اسٹرانگ بناتا ہے, سچویشن کو کلیئر دیکھنے کی ایبلٹی دیتا ہے, دوسرے انسان کو مس کرواتا ہے, فیصلے کرنے کی صلاحیت آپ کے پاس آ جاتی ہے. پھر آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ نے دوسرے انسان کے ساتھ رہنا ہے یا نہیں رہنا. پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ دوسرا انسان کس حد تک جو ہے وہ آپ کے ساتھ ٹاکسک رہا ہے, دوسرا انسان کس حد تک آپ کو ابیوز کرتا رہا ہے. پھر آپ کلیئرلی چیزوں کو دیکھتے ہیں, اور پھر آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ کہاں پہ غلطی ہوئی اور پھر کیسے اس کو ہینڈل کرنا ہے. تو نو کانٹیکٹ سے آپ دوسرے انسان کو یہ فیل کروا دیتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ آئندہ اس طرح کی کوئی بات نہیں کر سکتا, اور اگر وہ آئندہ آپ کو چھوڑنے کی بات کرے گا تو وہاں پہ پھر آپ نو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. وہاں پہ پھر آپ 1 منٹ نہیں لگائیں گے کہ آپ اس کی زندگی سے نکل جائیں, آپ اپنی طرف سے 100% ایفرٹ پٹ کریں گے. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے دوسرے انسان کے ساتھ ایفرٹ پٹ نہیں کرنی, ہم نے 100% ایفرٹ پٹ کرنی ہے. اور ہم جب کوئی دوسرا انسان ہمیں چھوڑنے کے کہے گا تو ہم اس کو یہ کہیں گے کہ آئی رسپیکٹ یور ڈیسیژن, بٹ مجھے یہ چیز سمجھ میں نہیں آئی, لائک آپ نے یہ بات کہی ہے تو وی کین آلویز ٹاک اباؤٹ اٹ. اگر کوئی ایشو ہے تو آپ مجھے بتائیں, وی کین کمیونیکیٹ, بٹ مجھے یہ چیز سمجھ میں نہیں ہے کہ آپ نے کہا کہ آپ نے میرے ساتھ نہیں رہنا. آئی رسپیکٹ یور ڈیسیژن, آئی ول ناٹ ٹرائی ٹو انفورس مائی ڈیسیژن آن یو, بٹ اسٹل مجھے یہ چیز سمجھ میں نہیں آئی. اینڈ میں ٹھیک ہے, آئی رسپیکٹ اسپیس. تو پھر آپ دوسرے انسان کو جب اس طرح کی بات کرتے ہیں تو دوسرا انسان پھر آپ کو مینیپولیٹ نہیں کرتا, وہ پھر آپ کو ابیوز نہیں کرتا, وہ پھر آپ کو سمجھ جاتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے, اگر میں نے چھوڑنے کی بات کی تو یہ بہت بڑی بات ہوگی, اس کے لیے یہ بہت بڑی بات ہوگی, اور یہ انسان جو ہے وہ اس کو اتنا ایزیلی ٹالریٹ نہیں کرے گا, یہ مجھے اپنی زندگی سے یہ بھی نکال سکتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ اس کی کوئی ورتھ نہیں ہے, اس کی بھی ورتھ ہے. تو میں نے سوچ سمجھ کے اس کو یہ کہنا ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ نہیں رہنا,
اور میں نے اس کے ساتھ جو بریک اپ کی اگر بات کرنی ہے تو یہ ایک سیریس بات ہوگی. پھر ایسا نہیں ہوگا کہ ون سائڈڈ ہوگا کہ میں بریک اپ کا میں نے کہنا ہے اور اس کے بعد یہ دوسرا انسان پھر بھی مجھے چیز کرتا رہے گا. تو ایسا نہیں ہوگا. اگر میں نے فیصلہ کرنا ہے تو پھر مجھے پھر اس کے اوپر رہنا ہے, مجھے پھر اس کے اوپر فکس رہنا ہے, مجھے پھر پیچھے نہیں ہٹنا. تو یہ کوئی کھیل نہیں ہوگا, پھر یہ کوئی گیم نہیں ہوگی کہ میں دوسرے انسان کو مکس سگنلز دوں, میں کبھی پھر ان بلاک کر دوں, کوئی بلاک کر دوں. تو پھر دوسرا انسان سیریس ہوتا ہے, وہ آپ کے ساتھ گیمز نہیں کھیلتا, آپ کا ٹائم بچتا ہے, دوسرے انسان کو بھی کلیئرٹی ہوتی ہے اور آپ کی زندگی خوبصورت ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کی زندگی سے تمام گیمز مائنس ہو جاتی ہیں. پھر آپ کو کلیئرلی سمجھ میں آتا ہے کہ دوسرا انسان کہاں پہ سٹینڈ کرتا ہے, آپ کا ریلیشن شپ کہاں پہ سٹینڈ کرتا ہے, اور دوسرا انسان پھر ایٹ لیسٹ بہت سی چیزوں کو لیٹ گو بھی کرنا اسٹارٹ کرتا ہے. وہ پھر چھوٹی چھوٹی بات پہ آپ سے جھگڑا نہیں کرتا, وہ پھر آپ کی کمزوری کا فائدہ نہیں اٹھاتا, وہ پھر آپ کے اینکشس اٹیچمنٹ اسٹائل کو ابیوز نہیں کرتا, وہ آپ کو مینیپولیٹ نہیں کرتا, وہ اپنی نارسسسٹک ٹریٹس کو سنبھال کے رکھتا ہے, وہ اپنے پہ کام کرتا ہے, اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے یہ دوسرے انسان کی بھی ورتھ ہے. تو یہ ہے نو کانٹیکٹ کی پاور کہ ایک تو نہ صرف دوسرا انسان واپس آتا ہے, نہ صرف دوسرے انسان کو آپ کی یاد آتی ہے, وہ کلیئرلی سوچتا ہے, وہ سوچتا ہے کہ اچھا یہ انسان اب پینک کیوں نہیں کر رہا, یہ انسان تو پہلے مجھے اتنی توجہ دے رہا تھا, اب کیوں نہیں دے رہا, تو یہ موو آن کر گیا ہے. تو پھر وہاں پہ اس کی ایگو بھی چیلنج ہوتی ہے, اور پھر وہ واپس آتا ہے, اور پھر واپس آپ کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے, جس کو ہم ہوورنگ کہتے ہیں. وہ نہ صرف واپس آتا ہے بلکہ آپ اسٹرانگ ہوتے ہیں, آپ ٹوٹلی نو کانٹیکٹ کا مطلب ہے ٹوٹلی اس کی زندگی سے غائب ہونا ہے, ایبسنس. نو کانٹیکٹ کا مطلب ہے ایبسنس, یعنی اس کے ریڈار سے نکل جانا, ٹوٹلی نکل جانا. پھر یہ نہیں ہے اس کا مطلب کہ آپ اسنیپس بھیج رہے ہیں, پھر اس کا مطلب یہ نہیں ہے آپ میوچل فرینڈ سے رابطہ کروا رہے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی دوسرے نمبر سے رابطہ کر رہے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی ورک پلیس پہ جا کے جو ہے وہ بس آپ سامنے سے گزر رہے ہیں. نہیں, اس کا مطلب ہے کمپلیٹلی ریڈار سے نکل جانا, دیٹس نو کانٹیکٹ. اور یہاں پہ مسئلہ حل ہوتا ہے. اگر آپ کا بھی کوئی اسی طرح کا ایشو ہے تو آپ دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر کے اپنے کوچنگ سیشنز بک کروا سکتے ہیں. آل دی بیسٹ.